چیز ہے۔ نمبر 10 ٹینشن، اس کی ایک وجہ اور آخری چیز ہے یہ انشاءاللہ، کیا ہے؟ نوکری اور جاب وغیرہ میں ذمہ داریاں ادا کرنے میں ٹینشن، کام کا لوڈ اتنا ہے کہ یعنی کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا، بالکل سکون حیران ہو گیا ہے۔ کمپنی میں کام اتنا ہے، دکان پہ لوڈ اتنا کام کا ہے، اور جاب کا لوڈ اتنا ہے، بعض اوقات زندگی میں لوڈ اتنا ہے، بیوی کا دیکھوں، بچوں کا دیکھوں، اس کا دیکھوں، کس کا دیکھوں، کیا کروں میں، میرا دیکھنے کے لیے وقت نہیں میرے پاس۔ کئی لوگوں کا ایسا ہے، ان کا ہوم ورک، اس کا شاپنگ، اور میرے دوائیں، اور اس کا یہ اور اس کا وہ، رشتہ دار الگ ہیں، آتا ہی نہیں تو کبھی ملنے کے لیے بھول ہی گیا ہم کو۔ اتنا لوڈ میرے اوپر ہے کہ میں کیا کیا کروں، ماں باپ سے لے کے بیوی بچے سے لے کے دوست احباب سے لے کر نہیں کر پا رہا، میں کمپنی کا کام، جاب، دکان، یہ وہ بزنس نہیں ہو پا رہا میرے سے۔ اکثر اوقات یہ بھی پائل اپ ہوتا رہتا ہے اور آدمی نہیں کر پاتا ہے۔ کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ نمبر 1، ریموو دا کلٹر، اپنی زندگی میں سے کچرا صاف کیجئے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ آپ کے پاس بادشاہ ہو یا فقیر، کتنے گھنٹے ہیں؟ بادشاہ ہو یا فقیر، اس کے پاس کتنے گھنٹے ہیں؟ 24۔ اب آپ اپنا وقت صحیح استعمال کرتے یا نہیں کرتے، آپ کی مرضی سے کرتے نا۔ آدمی کیا ہوتا ہے؟ وقت ہی نہیں ہے۔ کہاں ہے وقت؟ جیب میں۔ وقت کہاں ہے؟ آپ کا وقت ہو، آپ اپنا وقت کیسا خرچ کر رہے اس پہ ہے۔ وقت سب کے پاس ہوتا ہے، لوگوں کی پرائرٹیز الگ ہوتی ہیں۔ وقت نہیں ہے، جس چیز کے لیے وقت نہیں وہ آپ کی پرائرٹی نہیں ہے۔ آپ ایک کام کر رہے نا، یہ اگر پرائرٹی ہوتی تو وہ کرتے، آپ یہ نہیں کرتے۔ نماز کے لیے وقت ہی نہیں، ٹھیک ہے، نماز آپ کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں جتنا آپ کے لیے کرکٹ کا میچ ہے۔ پیشاب پاخانہ آئے تو آپ وقت نہیں بولتے، جا رہا نہیں میں آج کل، بولتا باس کو کیا بولیں گا؟ میں جا رہا ہوں، بولے کام بہت زیادہ ہے، ادھر ادھر جاؤ، میں تو جا رہا ہوں، جاب سے نکالنا ہے نکالو، میں جا رہا ہوں۔ پیشاب پاخانہ اتنا امپورٹنٹ، اس کی پرائرٹیز الگ ہوتی ہیں انسان کی۔ اپنی زندگی میں سے فضولیات آپ نکالیے۔ موبائل فون پہ تقریباً 5 گھنٹے آپ کے لگتے ہیں ڈیلی، انٹرنیشنل نمبر ہے یہ۔ اس کے علاوہ اور کتنی گپ شپ، فالتو کی گپ شپ ادھر ادھر کی، اس میں آپ کا وقت کتنا جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے اگر فضول کام نکال دو گے، آفس میں، گھر میں، چوراہے پر، آپ جاب سے آنے کے بعد عشاء میں نماز پڑھ کے، کھانا کھا کے، پان کھا کے چوک میں 4 گھنٹے تک وہاں 2 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں۔ کیسے ملے گی فجر کی نماز؟ کیسے ملیں گے بیوی بچوں کے حالات جاننے کے لیے؟ وقت آپ کے پاس کہاں سے آئے گا؟ نہیں ملتا وقت آدمی کو۔ تو اپنی زندگی سے فضول چیزیں نکال دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے مقصد سے جڑی ہوئی نہ ہو، لا یعنی ہی، جو اس کا مقصود نہ ہو۔ اپنی زندگی میں سے آپ ایسی چیزیں نکال دیجئے۔ صرف وہی چیزیں آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے جو آپ کے مقصد سے جڑی ہوئی ہوں۔ آپ کے لیے پان والے کے ساتھ کھڑے ہو کے دنیا بھر کی NRC CAA، وہی روز، نیا کچھ بھی نہیں، فلاں جگہ ایسا ہوا فلاں، اور آپ کا بچہ سگریٹ پی رہا، آپ کی بیٹی واٹس ایپ پہ غیر محرم سے چیٹ کر رہی، آپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، نہ آپ اس میں کوئی حل کر پا رہے، نہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے، آپ اس میں فضول وقت لگا رہے۔ بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے ان کے دکھ درد سنے، بیٹا اسکول میں کیا چل رہا تمہارا، کیا ہو رہا، بچہ بڑا ہو رہا، بچی بڑی ہو رہی، ان کو دین سکھا رہے ہیں، اتحیات سکھایا، توحید سکھائی، کہاں ہے؟ ٹائم ہی نہیں ملتا۔ باقی ساری خرافات کے لیے ٹائم ہے آپ کے پاس، بیوی کے لیے ٹائم نہیں آپ کے پاس، اس کو دواخانے لے جانے کے لیے، اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے دل کی باتیں پوچھنے کے لیے، وہ کیا چل رہا تمہارا۔ آدمی کے پاس ضروری چیزوں کے لیے وقت کیوں نہیں ہے؟ غیر ضروری چیزوں میں وقت لگا رہا ہے۔ پھر ٹینشن آئے گا۔ چھوٹے چھوٹے مسائل بڑے کب بنتے ہیں؟ جب ہم ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں اور فضولیات میں وقت لگاتے ہیں، وہ اتنے بڑے بن جاتے ہیں کہ حل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اتنے ایک ساتھ پرابلم آ جاتے ہیں، وہ بڑے پرابلم بن جاتے ہیں۔ وہ ایمرجنسی کب بنتے ہیں؟ جب آپ وقت پہ اس کو سالو نہیں کرتے۔ وقت نکالیے اپنی آخرت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے وقت نکالیے۔ وقت نکالنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فالتو چیزیں چھوڑیے۔
बेहुदा चीजें छोड़िए, غیر ضروری چیزیں چھوڑیے.